حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کس شخص کو حاصل ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے گمان تھا کہ تم سے پہلے یہ سوال مجھ سے کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث حاصل کرنے میں تمہاری بڑی غبط دیکھی ہے۔ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہوگا جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6570۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور شہدائے احد کے لیے اس طرح دعا فرمائی جس طرح میت کے جنازے میں دعا کی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، لوگوں، میں تم سے پہلے جا رہا ہوں اور تم پر گواہ رہوں گا۔ اللہ کی قسم، اس وقت بھی میں اپنے غوث کوثر کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، یا فرمایا زمین کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم، مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، البتہ مجھے یہ خوف ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پڑھ کر ایک دوسرے پر شک اور مقابلہ کرنے لگو گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4042۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جو بھی داخل ہوگا اسے اس کا وہ ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا جو جہنم میں اس کے لیے ہوتا اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ شکر ادا کرے، اور جو شخص جہنم میں داخل ہوگا اسے اس کا وہ مقام بھی دکھایا جائے گا جو جنت میں اس کے لیے ہوتا اگر وہ نیک اعمال کرتا، تاکہ اس کے لیے حسرت اور افسوس کے باعث بنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6569۔